مارکہ حق میں بھارت پاکستان کا کوئی بھی طیارہ نہیں گرا سکا۔ پاکستان کے چینی ساختہ GF-10C نے رافیل سمیت متعدد بھارتی طیارے مار گرائے۔ صدر ٹرمپ بھی 7 بھارتی طیارے گرانے کی تصدیق کر چکے۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا بلومبرگ کو انٹرویو، کہا ہماری فوجی حکمت عملی ہمیشہ مؤثر اور کارگر رہی۔ پاکستان بھارت کے ساتھ ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں، ہر قسم کی ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے تیار رہتے ہیں۔ وزیراعظم کی لیڈرشپ اور گورننس کا عالمی سطح پر اعتراف۔ ملیشیا میں PhD لیڈرشپ اینڈ گورننس کی اعزازی ڈگری سے نوازا گیا۔ ریاست پہانگ کی ملکہ نے ڈگری عطا کی۔ شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہمیشہ خلوص نیت کے ساتھ عوام کی خدمت کی۔ اقوام عالم میں کھویا مقام حاصل کرنے کے لیے اخلاقی اقدار بلند کرنا ہوں گے۔ نوجوانوں کو مواقع فراہم کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری کے ذریعے اسلامی دنیا کو پیغام۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ پاکستان اور ملیشیا کے درمیان اقتصادی تجارتی شعبوں میں تعاون بڑھانے کی بے پناہ صلاحیت، دونوں ملک اس حوالے سے بھرپور کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی ملیشین بزنس گروپ گوبی پارٹنرز کے وفد سے ملاقات میں گفتگو، کہا بیرونی سرمایہ کاروں کو ہر قسم کی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح، کاروبار کے لیے آسانی اور دوستانہ ماحول بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاک ملیشیا بزنس اینڈ انویسٹمنٹ کانفرنس کا انعقاد خوشائن قرار۔ IMF کا ایک بار پھر ڈو مور، پہلی سہ ماہی کا ٹیکس شارٹ فال پورا کرنے کے لیے کھاد پر ٹیکس بڑھانے، کیڑے مار ادویات پر ایکسائز ڈیوٹی لگانے کا مطالبہ۔ حکومت نے حالیہ تباہ کن سیلاب کے باعث 1 سال کی مہلت مانگ لی۔ سالانہ ٹیکس ہدف میں بھی ٹیکس شارٹ فال کے تناسب سے کمی کی تجویز۔ پاکستان اور مالیاتی ادارے کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات جاری۔ غیر یقینی حالات بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد متاثر کر سکتے ہیں۔ علاقائی کشیدگی میں ممکنہ اضافے معیشت کے لیے خطرہ قرار۔ سعودی عرب کا کاروباری وفد رواں ہفتے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ ابتدائی طور پر $1 ارب تک کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ ٹیکنالوجی، کھیلوں کے ساز و سامان، خوراک اور زراعت کے شعبوں میں سرمایہ کاری پر بات چیت ہوگی۔ پاکستان سرکاری اداروں اور پیٹرو کیمیکل پلانٹ میں سرمایہ کاری کا خواہش مند۔ شکارپور کے سلطان کوٹ کے قریب ریلوے ٹریک پر دھماکہ، جعفر ایکسپریس کی 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، 7 مسافر زخمی، اسپتال منتقل۔ جعفر ایکسپریس پشاور سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت، جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 8 رکنی آئینی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ 26ویں ترمیم گزشتہ برس اکتوبر میں منظور ہوئی تھی۔ صدر مملکت نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں لفظی گولہ باری روکنے کے لیے متحرک۔ آصف زرداری کی طلبی پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کراچی میں موجود، اہم ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری کا محسن نقوی کو بلانا خوشائن ہے، دونوں طرف کے لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ آصف زرداری بھی کشیدگی کم کرنے کے ماہر ہیں۔ وزیر اعظم کے واپس آتے ہی معاملہ سلجھ جائے گا۔ مریم نواز نون لیگ کی مستقبل کی قیادت ہیں۔ سیلاب کے دوران پنجاب مشکل میں تھا، اس دوران الزامات کا کھیل شروع کیا گیا، یہ معاملہ زیادہ آگے چلا گیا۔ غزہ میں اسرائیلی ظلم اور درندگی کے 2 سال مکمل۔ انسانی تاریخ کی بدترین نسل کشی میں 67,000 سے زائد فلسطینی شہید، 20,000 بچے، 18,000 خواتین، طبی عملے کے 500 ارکان اور 260 صحافی بھی شامل۔ ہستہ بستہ شہر کھنڈر بن گیا، 90 فلسطینی بے گھر، تمام تعلیمی ادارے یونیورسٹیاں تباہ، حماس کی مرکزی قیادت شہید، 20 لاکھ فلسطینی فاقہ کشی پر مجبور، بھوک سے 450 شہری زندگی کی بازی ہار گئے۔ ظلم کے پہاڑ توڑنے کے باوجود اسرائیل اپنے تمام قیدی نہ چھڑوا سکا، 2 برس بعد مذاکرات پر مجبور۔ مصر میں حماس اور سالسوں کے درمیان بات چیت کا پہلا مرحلہ مکمل، جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے تکنیکی پہلوؤں پر گفتگو۔
یرغمالی کی رہائی کے بدلے عمر قید کاٹنے والے 250 قیدیوں سمیت 2000 فلسطینیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ امداد کی فراہمی اور متاثرہ علاقوں سے ٹینکوں کی واپسی پر زور۔ ثالثوں نے حماس کا پیغام امریکی اور اسرائیلی وفود تک پہنچا دیا۔ مذاکرات حوصلہ افزار مثبت رہے۔ عرب میڈیا کا دعویٰ، حماس کا غیر مسلح ہونا اور مکمل اسرائیلی انخلاء مذاکرات کے اہم ترین نکات۔ فوری معاہدے کا امکان نہیں، مذاکرات کچھ دن چلیں گے۔ حماس کے رہنما کی خبر رساں ادارے سے گفتگو۔ اہم معاملات پر حماس کا اتفاق، غزہ ڈیل جلد طے پائے گی۔ امریکی صدر پر امید، کہا مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، کچھ مطالبات ایسے ہیں جو پورے نہ ہوئے تو ڈیل نہیں ہوگی۔ ترک صدر اور اردن کے شاہ عبداللہ سے صورتحال پر بات ہوئی۔ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں گفتگو، غزہ جنگ کی ہولناکی کو سمجھنا ناممکن۔ صدر ٹرمپ کا ام منصوبہ اہم موقع ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا پیغام۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے مزید 171 شرکائے اسرائیلی قید سے رہا۔ خصوصی طیارے پر یونان پہنچ گئے۔ سینیٹر مشتاق احمد خان سمیت 138 رضاکار تاحال زیر حراست۔ حماس کی حمایت کر رہے ہیں، ناہم دہشت گرد ہیں۔ پرامن انسانی مشن کو روکا گیا۔ دنیا کو پوچھنا چاہیے اصل دہشت گرد کون ہے۔ فلوٹیلا میں شامل گریٹا تھنبرگ کی رہائی کے بعد گفتگو۔ الیکشن کمیشن کی قومی شناختی کارڈز پر ادھورے ایڈریس مکمل کرنے کی تجویز۔ دیہات کی سطح پر گلیوں اور گھروں کو بھی نمبر الاٹ کیے جائیں گے۔ موقف اپنائے، نامکمل ایڈریس سے ووٹرز کی درست طور پر نشاندہی نہیں ہو پاتی۔ ووٹر لسٹوں اور پولنگ سٹیشنز کے قیام میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ موسم کے رنگ بدل گئے، سردی کی انٹری۔ خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں برف باری۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش۔ بادل برسنے کا سلسلہ 2 روز تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ 2 روز کی رم جم کے بعد لاہور میں خنکی بڑھ گئی۔ ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کو پہلی فتح کی تلاش۔ تیسرے میچ میں کل آسٹریلیا سے مقابلہ ہوگا۔ 2 میچز میں پاکستان کو بنگلہ دیش اور بھارت کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ جنوبی افریقہ کو ویمنز ورلڈ کپ میں پہلی فتح مل گئی۔ نیوزی لینڈ کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ 234 رنز کا ہدف 41 اوورز میں حاصل کر لیا۔ جنوبی افریقی کپتان کا شاندار کیچ کمنٹیٹرز نے کیچ آف ٹورنامنٹ قرار دیا۔ ایونٹ میں آج بنگلہ دیش اور انگلینڈ کا مقابلہ ہوگا۔ ایشیا کپ میں ٹیم کی پرفارمنس کے بعد بابر اعظم کی T20 میں واپسی پر غور شروع۔ سلیکٹرز، کوچ اور کپتان نے سر جوڑ لیے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف وائٹ بال سیریز میں کسے کھلائیں کسے باہر بٹھائیں، مشاورت جاری۔ کپتان سلمان آغا توقعات پر پورا نہیں اتر سکے۔ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اسکواڈ میں 3 سے 4 تبدیلیاں متوقع۔ ٹیسٹ سیریز کے لیے جنوبی افریقہ کی ٹیم آج رات پاکستان پہنچے گی۔ اور ووہان ٹینس ٹورنامنٹ میں اپسیٹ۔ جمہوریہ چیک کی کیترینا سینیاکووا نے روس کی ڈیانا کو اسٹریٹ سیٹ میں ہرا کر ایونٹ سے باہر کر دیا۔ روس کی الیگزینڈروا نے کینیڈا کی وکٹوریا ایمبوکو کی چھٹی کر دی۔